شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ وائس آف ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اللہ قباسی۔ آج کی میری دوا ہے ارٹیکا یورینس۔ یہ بھی پلانٹ کنگڈم کی دوا ہے، ہومیوپیتھی میں نہایت مستعمل دوا ہے، خصوصی طور پر چھپاکی کے لیے جب جسم پر جلدی تکالیف ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد کے لیے، گاؤٹ جس کے ساتھ ساتھ سکن ایرپشنز اور ایسے مریض جن کے یورک ایسڈ بڑا ہوا ہو ان کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ آگ سے جلد کا جل جانا یا پانی کے بھاپ سے جلد کا جل جانا بھی اس دوا کے اندر آتا ہے۔ جلدی علامات کے ساتھ ارٹیکیریا کے لیے یہ دوا، یورک ایسڈ کے لیے آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں جیسے اس دوا کا نام ارٹیکا یورینس ہے، تو ارٹیکا یورینس کے یو کو اگر یاد رکھیں آپ تو اس سے ارٹیکیریا اور اس سے یورک ایسڈ کی زیادتی، گاؤٹ، گٹھیاوی تکالیف کے اندر جب جلدی علامات ساتھ میں ہوں تو یہ دوا کی ایک اور بہت بڑی علامت ہے۔ زچہ خواتین میں جب دودھ کم ہو جائے اور بچے کو دودھ پورا نہ ہو رہا ہو تو یہ بہترین دوا کام کرتی ہے زچہ خواتین کے لیے۔ اور ایسی زچہ خواتین جو دودھ چھڑوانا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین کام کرتی ہے، اور دودھ چھوڑنے کے بعد چھاتیوں کا بڑھ جانا بھی اس دوا کے اندر، پتھری کا بننا بھی اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے، گردے کے اندر پتھری کا بننا یا پتے کے اندر پتھری کا بننا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ سپلین کی تلی کی جو تکالیف ہیں ان کی بھی بہت اچھی دوا ہے۔ یہ بہت اچھا اینٹی ڈوٹ ہے، تریاک ہے فش الرجی کا، شیل فش الرجی کی یہ بہترین دوا ہے۔ ویسے بھی عمومی طور پر الرجی جس الرجی کی وجہ سے اسکن کے اوپر ایرپشنز ہوں اور چھوٹے چھوٹے دانے بار بار جسم کے اوپر نکل آئے جس کو چھپاکی کہتے ہیں، تو چھپاکی کے لیے بھی یہ بہترین دوا کام کرتی ہے، اور خصوصی طور پر جب فش کی وجہ سے ہو اور شیل فش کی وجہ سے ہو تو پھر یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سر کے چکروں کے ساتھ تلی کی تکالیف بھی ہوں، یعنی سپلین انلارج ہو، سپلین کی انفیکشن جتنی ہیں وہ بھی اس دوا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ڈائریا اور کرونک ڈائریا کے ساتھ بہت زیادہ میوکس ملا ہوا آئے تو یہ دوا کام کرتی ہے۔ جلد کی بیرونی سطح کے اوپر میوکس کا نکلنا اس دوا میں پایا جاتا ہے۔ ایچنگ آف سکروٹم، خصیوں کی تھیلی کی خارش ہو جو اسے جاگتے رہنے پر مجبور کر دے، اتنی خارش کہ مریض جاگنے پر مجبور ہو، اور سکروٹم سویلنگ جس کے ساتھ ٹیسٹس کی، خواتین میں دودھ سوکھ جائے تو یہ دوا ڈیمنس ہو جائے تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹرائن ہیمریجز کی بھی بہت بڑی دوا ہے، اندام نہانی سے خون کا اخراج اس دوا میں پایا جاتا ہے۔ تیزابی اور چھیلن دار لیکوریا کے لیے یہ بہترین کام کرتی ہے، جس کے ساتھ وجائنا کے اندر خارش اور سٹنگنگ ہو، کاٹنے کے سے درد ہوں، ڈنگ لگنے کے سے درد، اس کے ساتھ ایچنگ ہو، اوڈیما ہو، اور اس کے ساتھ ڈیلٹائڈ مسل کے اندر جہاں پر مثلث نما مسلز ہیں وہاں پر، اور ان کے ساتھ ساتھ ٹخنوں کے اوپر اور کلائی کے جوڑوں کا درد بھی اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہ زیادہ تر یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا درد بھی یورک ایسڈ کی بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جلدی علامات کے ساتھ ہی باقی تمام علامات ہوتی ہیں. اگر جلدی علامات نہیں ہوں گی تو یہ دوا جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی. اور اس دوا کی ایک اور علامت کہ جو ہے یہ ہر سال تکالیف اسی موسم میں یا اسی جو ہے نا سیزن میں دوبارہ آتی ہیں. اگر بہار میں تکلیف ہو، اگر مارچ اپریل میں ہو تو پھر مارچ اپریل میں ہی دوبارہ جو ہے نا چھپاکی، الرجی کی کیفیت اور جو ہے نا گاؤٹ کی کیفیت، گٹھیاوی کیفیت، جو بھی کیفیات ہیں وہ ہر سال اود کر اور یعنی نوبتی تکالیف اور ہر سال آنے والی تکالیف بھی اس دوا کے اندر پائی جاتی ہے. بہت زیادہ خارش ہونا، خارش کے داغ دھبے، بلوچز جو ہوتے ہیں، ارٹیکیریا کی بہترین دوا ہے. برننگ ہیٹ جس کے ساتھ ساتھ جو ہے جسم کے اوپر جو ہے چونٹیاں چلنے کا احساس ہو، بہت زیادہ خارش، وائلنٹ قسم کی ایچنگ، نیٹل ریش کے دب جانے کے اثرات، نیٹل ریش کے دب جانے کی وجہ سے جو تکالیف پیدا ہوں وہ بھی اس دوا میں آتی ہیں. ریومیٹزم آلٹرنیٹ ود نیٹل ریش، نیٹل ریش اور جو ہے نا گٹھیاوی درد، جوڑوں کے درد جو ہے وہ آپس میں عدل بدل کر ہوں. ارٹیکیریا چکن پاکس کی بھی بہترین دوا ہے. ریدمیا یعنی ہاتھوں اور پاؤں کی اوپر جانے جو دھبے پڑ جاتے ہیں ان کی بھی بہترین دوا ہے. جن کے ساتھ جو ہے جلن ہو اور سٹنگنگ ہو تو پھر یہ بہترین دوا ہوا کرتی ہے. جلن میں یا جلنے میں، برن میں اور اسکلاڈ یعنی گرم بھاپ سے یعنی گرم پانی سے جل جانا بھی اس دوا کو طلب کرتا ہے. اور اس دوا کی بیرونی طور پر لوشن لگانے سے بھی اس جو ہے نا بیرونی جلد جو ہے نا دوبارہ جلدی ریپیئر ہو جایا کرتی ہے. بخار میں موسٹلی اس کی ملیریا کی سی کیفیت ہوتی ہے اور ٹراپیکل فیورز کے اندر یہ دوا کام کرتی ہے. بخار کے ساتھ ساتھ پیٹ کے اندر جو ہے نا درد بھی ہوتا ہے، سورنس اور دکھن، پیٹ کی دکھن بھی ساتھ ہوتی ہے. سنو ایئر یعنی انتہائی ٹھنڈی ہوا سے اس کی تکالیف کے اندر اضافہ ہوتا ہے. برفیلی ہواؤں سے تکالیف کا اضافہ ہونا، پانی سے تکالیف کا اضافہ ہونا، اور ٹھنڈے موئسٹ ویدر میں یعنی نمدار ٹھنڈے موسم میں اس کی تکالیف بھی بڑھتی ہیں. اور نمدار ٹھنڈی ہوا کے ٹچ کرنے سے بھی اس کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے. اس دوا کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو میڈوسا، نیٹرمیور، لیگ کین میں، لیگ کین جو ہے جو چھاتیوں میں دودھ کی کمی یا زیادہ، رسٹاکس اور جو ہے نا ایپس کے اندر جو چھپاکی ہے سٹنگنگ پینز کے ساتھ اور جو خارش ہے وائلنٹ ایچنگ ہے اس کے اندر جو ہے نا رسٹاکس اور ایپس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. لائکوپوڈیم اور کو یورک ایسڈ کی کنڈیشن میں اور ہیڈیوما دونوں کو جو ہے نا یورک ایسڈ کی کنڈیشن میں اس کے ساتھ ضرور موازنہ کریں. فارمیکا کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. اور اس دوا کی موسٹلی مدر ٹنکچرز کا استعمال کیا جاتا ہے اور لوور پوٹینسیز بھی فائدہ مند رہتی ہیں. مدر ٹنکچرز کے 5 سے 10 قطرے صبح دوپہر شام یا زیادہ تکالیف کی صورت میں ہر 4 گھنٹے کے بعد بھی آپ دہرا سکتے ہیں. وائس آف ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اللہ عباسی. ہومیوپیتھی ایک نعمت ہے اور اس کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے.